حي على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 رمضان المبارک ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد۔ پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کروڑہا شکر ذات باری تعالیٰ کا جو خالق کائنات ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ ناظرین میرے ساتھ مل کر تیسرے عشرے کی دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ناظرین پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں حافظ محمد شعیب قادری صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ان سے تلاوت کلام پاک سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد سبحان اللہ۔ ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد اللہ لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا اللہ أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ حافظ محمد شعیب قادری صاحب سے بہت خوبصورت تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ آئیے اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بہت ہی معروف ثنا خوان محترم جناب عاطف رضا قادری صاحب۔ میں ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ گاہے بگاہے یہ ہمارے پروگرام میں آ کر ہمیں عزت بخشتے رہتے ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ جہاں سے ہو وہیں سے دو
صدا سرکار سنتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جہاں سے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، واہ، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں سے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، واہ واہ، بہت میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر کی، بہت اچھا، واہ، کھڑے بے شک، رہتے کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر کی، فقیروں کی صدائیں بھی میرے سرکار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی میرے سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سبحان اللہ، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، ماشاء اللہ، واہ واہ، میرے آقا کی میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں ان کی
رحمت للعالمین کے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں صدقے جاؤں یارو، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے. سبحان اللہ. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں. سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. جہاں سے ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ناظرین، آپ بہت خوبصورت کلام، بہت خوبصورت آواز میں سماعت کر رہے تھے. ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور علامہ صاحب سے آج کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خوشخبری، آپ کے شہر چونڈا میں پہلی بار سروس فیملی شوز چونڈا پر رمضان آفر 10% ڈسکاؤنٹ. ہمارے ہاں ہر قسم کی لیڈیز اور جینٹس ورائٹی دستیاب ہے. پشاوری چپل، جینٹس شوز، لیڈیز چپل، سینڈل، نیز بچوں کی بھی تمام ورائٹی دستیاب ہے. اسکول شوز، سینڈل وغیرہ. ایڈریس نزد حبیب بینک چونڈا. پروپرائٹر حافظ بابر. رابطہ نمبر 031273666973 034463300142. دلکش سیٹنگ، بااخلاق سٹاف. جی ناظرین، وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ محمد عدنان عطاری قادری صاحب. میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ روزانہ کی طرح بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں. روزانہ ہمیں ایک نئے موضوع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، ہماری اصلاح کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوشش و کاوش کو قبول فرمائے، ان کو سلامت رکھے. آج ناظرین ہمارا موضوع جو ہے وہ بڑا منفرد قسم کا ہے. آج ہم پیران اسلام، پیروں کے بارے میں بات کریں گے، اولیاء کرام کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ اصل میں جو پیر ہیں، جو راہبر ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں. اور یہ جو جھوٹے پیر اور جو ہمارے معاشرے میں آ کر ایک ناسور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، آج ہم ان کی کچھ نشانیاں بھی دیکھیں گے، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے. علامہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کرامت کسے کہتے ہیں؟ کرامت کا ثبوت کیا قرآن میں بھی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے نیک بندے مومنین سے وہ بات کہ جو خلاف عادت صادر ہو اسے کرامت شریعت میں کہا جاتا ہے. اور کرامت کا جو ثبوت ہے وہ اللہ کے قرآن سے بارہا ثابت ہے. اگر آپ 19واں پارہ کھول کے دیکھیں تو 19ویں پارے کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے. جب ہدہد نے آ کے آپ کو کہا تھا کہ میں ایک ایسی سلطنت سے ہو کے آیا ہوں کہ جہاں پہ ایک عورت بادشاہی کرتی ہے، ملکہ بلقیس، ملک سبا کی. تو اس وقت آپ نے وہاں جب اس نے تخت کی ایک بات کی تھی، وہ تخت بڑا ہی وزنی ہے، تو بڑے 40 ہاتھ لمبا ہے، گز لمبا ہے یا چوڑا ہے، یا اس کے علاوہ بڑا وزنی اور ہیرے جواہرات سے سجا ہوا، کمروں میں بند سپاہی تالے لگے ہوئے، ویسے بھی ہزاروں میل دور. جی ویسے بھی. اور 6 مہینے کی مسافت. اللہ اکبر. 6 مہینے کی مسافت.
اب وہاں پہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کوئی ہے جو اس تخت کو جلدی لے کے آئے اس کے آنے سے پہلے، کیونکہ وہ وہاں سے چل پڑی تھی۔ تو وہاں پہ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو جو جنوں کا سردار تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے آپ کے وسیلے سے کہ میں آپ کی یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے نا میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں لے آؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے چاہیے۔ اللہ اب قرآن کہتا ہے قال ھذا، اللہ رب العزت کا قرآن جب ارشاد فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ وہ جن کے پاس قرآن کا علم، جن کے پاس اللہ کے کلام کا علم تھا، اور تفسیروں میں لکھا گیا یہ جو علم والے تھے ان کا نام حضرت عاصب بن برقیہ تھا۔ حضرت عاصب بن برقیہ نے کہا یا سیدی اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کے وسیلے سے اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں آپ کی پلک کے جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں گا۔ سبحان پھر اللہ، ہوا کیا سبحان فلما رآہ مستقرا عندہ، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو بند کیا، کھلا تخت اللہ، آپ کے سامنے موجود۔ پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت۔ اب یہ دیکھیں کہ میلوں میل کی مسافت ہے، بے شک میلوں میل کی مسافت۔ تو تخت لے کے آنے والے حضرت عاصب بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے لے کے آئے، تالوں میں زنجیروں میں جھگڑا ہو۔ اللہ، یہ دیکھیں تو صحیح، یہ خلاف عادت بات نہیں، بالکل یعنی انسان عقلی طور پہ ایسا نہیں کر سکتا لیکن اللہ کروا دیتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت دی، سوچے مصطفیٰ کے غلام کا سبحان عالم کیا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب آپ میری ذرا اصلاح بھی فرما دیجیے، کیا ان کے بارے میں ایسا نہیں قرآن میں لکھا ہوا کہ توریت کا، جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، جی جی تو وہ توریت کا علم تھا جس کے پاس قرآن کا علم ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ کے اولیاء اکرام، یقیناً ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں اولیاء اکرام ہوتے ہیں، اللہ کے ولی جس جگہ پہ ہوں، تو کیا وہ واقعتاً وہ جگہ، وہ مقام اور وہ اولیاء اکرام واقعی مستجاب الدعا ہوتے ہیں، وہاں کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں میں اس کی دلیل بھی اللہ کے قرآن سے دینا چاہوں گا۔ آپ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، اس میں آتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب ورد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت آئے نا، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اللہ کی عبادت کرتی، محراب مریم، آپ وہاں پہ عبادت کرتی تو آپ وہاں پہ آ کے دیکھتے بے موسمی پھل پڑے ہوتے، اللہ، سردیوں والے گرمیوں میں، گرمیوں والے سردیوں۔ اللہ، تو جب آپ سے پوچھا کہ مریم یہ کہاں سے آئے، کہا میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ ایک کرامت بھی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیسے پھل عطا ان کو ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس وقت حضرت مریم وہاں سے چلی گئیں تو حضرت قرآن کہتا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ، زکریا علیہ السلام نے اس جگہ پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، افضل ہیں حضرت مریم سے سلام اللہ علیہ، لیکن دعا وہاں کرنا مقصود تھا تعلیم امت کے لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی دعا تو قبول ہی بے شک، قبول، بے شک۔ دعا کی کیا، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع، اللہ تو دعا سننے والا ہے، مجھے ایک ستھرا بیٹا عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر کیا ہوا، اللہ نے دعا قبول قبول کی، بھی اللہ نے فرمایا۔ یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ سبحان تو اللہ، پتہ چلا جس جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ولی بیٹھ جائیں اس جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، تو جس جگہ پہ اللہ کے ولی قیامت تک لیٹ جائیں وہاں پہ دعا کیوں نہیں قبول سبحان ہوتی؟ اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ کے ولی قیامت تک جہاں پہ لیٹ اولیاء جائیں، اکرام کے مزارات پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے دعا کی جائے، دعا کی جائے، اللہ سبحان قبول اللہ، فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ وہ ایک اللہ کے نور کا مظہر ہے چیزیں۔ اللہ، بے شک۔ آپ دیکھیں نا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ نے کیا کہا تھا، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، بے شک، نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما، کہ یہ وہ ہستی ہیں جو کم لوگ ہیں ان کے لیے بھی پیر ہیں، بے شک، ان کے لیے مرشد ہیں، اور جو بڑے کامل لوگ ہیں ان کے بھی رہنما ہے یہ، اور ان کا فیض یعنی ان کا فیض جو ہے یہ پورے عالم میں پھیلا ہوا، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کے نور کا مظہر ہوتے ہیں مزارات اولیاء۔ سبحان اس لیے ہمیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست، اور میں مزارات کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مزارات پہ جو غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں ان کا اہل سنت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ بے شک، بے شک، بے شک، وہ یہ خرافات جو اور خرافات، بالکل بالکل ایسا، اہل سنت نہیں کہتی عورتیں مزارات پہ جائیں،
اہل سنت نہیں کہتے کہ یہ لوگ اس طرح وہاں پہ ڈول بجائے جائیں فلاں کام، اور سجدے جیسے سجدوں کے بارے میں سجدے کیے جائیں، بالکل یہ قطعاً حرام، یہ اللہ کے نور کا مظہر ہے، ان کے وسیلے سے جا کے دعا کی جائے، بے شک اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ بے شک۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ پیر کے لیے اصل میں شرائط کیا ہیں؟ جی، پیر کے لیے بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ نے جو پیر کی شرائط کو بیان کیا نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، صحیح، اس کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور دوسری اس کے پاس اپنی ضروریات کو نکالنے کے لیے ضروریات کے مسائل کو، یعنی اتنی استطاعت رکھتا ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کتابوں سے نکال سکے، اور تیسری بات کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، یعنی باعمل ہو، حضور علیہ السلام کی ہر سنت پہ عمل کرتا ہو، فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، اور چوتھی بات اس کا سلسلہ طریقت حضور علیہ السلام سے ملتا ہو، اس طرح آپ نے دیکھا نا شجرے بنے ہوتے ہیں، بزرگوں کے ذریعے سے حضور علیہ السلام تک وہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ، اگر یہ چار شرائط دیکھی جائے نا، بد مذہب پیر نہیں ہو سکتا، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ بندہ پیر نہیں، اگر وہ جاہل کو اللہ اپنی ولایت نہیں دیتا، جاہل کو ولایت نہیں مل سکتی۔ تیسری بات فاسق، اتنے بڑے ناخن رکھ لیے، بڑے بڑے بال رکھ لیے، تماشا لگانا شروع کر دیا، کپڑے پورے پہننے نہیں، عورتوں سے ملتا گلتا، گانے سنتا رہتا ہے، قوالیوں میں میوزک جو لگے ہوتے ہیں ان کو بڑے شوق سے سنتا رہتا ہے، ایسا بندہ پیر نہیں ہو سکتا، یعنی خلاف شریعت کوئی کام کرنے والا خوب پیر ہو ہی نہیں۔ چوتھی بات اس کا سلسلہ طریقت جو ہے وہ حضور سے ملتا ہو، یعنی گھر بیٹھے وہ ولایت کا دعویٰ کرتے کہ میں پیر بن گئے، اس کو کسی جگہ سے خلافت بھی ملی۔ اور اگر میں اس میں نا ایک ضمناً ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ پیری مریدی کا تصور ہے کہاں سے، یہ بیعت کا تصور حضور علیہ السلام کے زمانے، حضور کی بیعت کی ہے صحابہ کرام، سبحان اللہ، بے شک، صحابہ کرام کی بیعت کی ہے تابعین نے، تابعین کی بیعت کی ہے تبع تابعین نے، پھر بزرگوں سے آتے ہوئے، اور مجھے کوئی اللہ کا ولی ایسا دکھا دے جن کے پیر نہیں تھے اور مرید نہیں تھے۔ اللہ اکبر، بالکل بہت بڑی بات آپ نے، بڑی واضح بات بتائی۔ یہ بالکل، یہ میرے خیال میں دلیل کے لیے اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے جو بندہ سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضور داتا گنج بخش اجمیری، حضور خواجہ معین الدین چشتی، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ، آپ ان بزرگوں کو دیکھیں، یہ سارے بزرگ وہ ہیں جن کے سلسلہ طریقت حضور سے ملتے ہیں، سبحان اللہ، یہ انہوں نے مرشد پکڑے، اور یہ مرشد وہ نہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے دے دیے، وہ پیسے والے مرشد نہیں تھے، یہ وہ مرشد تھے جو بندے کی روحانی تربیت کرتے ہیں، بندے کی تربیت کرتے ہیں دین کے حوالے سے۔ الحمدللہ میں ایک گزارش ضرور کروں گا، کوشش کریں آج کے دور میں کوئی اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، ہاتھ میں ہاتھ ضرور دیں، بیعت ضرور کریں۔ اور آج کے دور میں اگر اللہ کے ولی بہت زیادہ جن کو آپ سمجھیں یہ چار شرطیں پائی جا رہی ہیں، آپ ان کے مرید ہو جائیں۔ اور اگر آپ مجھ سے مشورتاً بات کرنا چاہیں تو بات یہ ہے کہ آج کے دور کے اندر ایک واضح بزرگ آپ کے سامنے ہے، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ، ایک لاکھوں نوجوان جن کی زیر سایہ جو ہے ماشاءاللہ تربیت بھی حاصل کرتے ہیں، ان کے روحانی ان کو فیض بھی مل رہا، داڑھی ماشاءاللہ رکھی، سنت رسول کے مطابق زندگیاں گزار رہے۔ مدنی چینل ماشاءاللہ آپ دیکھیں نا اس پہ کس طرح آ کے وہ دین کی دعوت دے رہے، دین کی تبلیغ کر رہے، الحمدللہ اسی طرح ہمارے اور بھی بزرگ ہیں۔ لیکن بات یہ ہے جس میں یہ چار شرطیں، پہلے پیر ڈھونڈنے کے لیے یہ چار شرطیں دیکھیں، جب یہ چار شرطوں والے پیر تلاش کر لیں پھر آنکھیں بند کر لیں، پھر مرشد جو فرمائے نا شریعت کے مطابق اس پہ عمل کرتے رہیں۔ بس دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان مطلب پیروں سے وابستہ ہونے، صحیح جو ہے نسبت ہمیں حاصل اور اللہ ایسے لوگوں سے بچائے جنہوں نے فراڈ کیا۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا مختصراً آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہ ان جھوٹے پیروں کا اصل میں علاج کیا ہے؟ لوگوں کو ان کے پاس جانا چھوڑ دینا چاہیے جو تعویذ گنڈے کرتے ہیں، جو طرح طرح سے لوگوں کی لڑائی جھگڑے اور ان کو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں، اور لوگ ضعیف الاعتقادی میں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا آپ مختصراً ان کا ذرا رد فرمائیں۔ حضور اس کا سیدھا سیدھا رد یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے وابستہ ہو جائیں، ان لوگوں کے جو ہے جانیں خود بخود چھوٹ جائیں، اللہ کے ولیوں کے پاس چلا جائیں، صحیح علماء کے پاس سے چلے جائیں، ایسے لوگوں سے خود بخود جان چھوٹ جائے انشاءاللہ۔ میرے خیال میں تو ان کا علاج ہے ہی یہی، اچھے لوگوں کے پاس جائیں، ان سے تربیت حاصل کریں، ان کو آگے بتائیں آپ لوگ یہ غلط کرتے ہیں، سیدھی بات ان سے کریں
تاکہ ان کو پتہ ہو ہم لوگ تو دنیا کو بیوقوف بنانے چلے تھے، لیکن آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں اصلاح کرنے کے لیے. بے شک اس لیے اچھے لوگوں کے پاس جائیں، برے لوگوں سے خود بخود چھٹکارا حاصل ہو جائے. انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ علامہ صاحب کی گفتگو سماعت کر رہے تھے. ناظرین، یقیناً صحیح العقیدہ ہونا ایک ایمان کی شرط ہے، ایمان کے لیے بہت ضروری ہے. تو ایسے اولیاء کرام کی مجالس میں بیٹھا کیجیے، ایسے علماء کی صحبت میں بیٹھا کیجیے، اور اس طرح کے جو خرافت زدہ لوگ جو پیری مریدی کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے ضرور بچیے. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور ہمیں اس بلا اور وبا سے نجات عطا فرمائے. ناظرین، ایک چھوٹی سی درخواست کرتا چلوں کہ یوٹیوب کے جو سٹی 5 نیوز کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب ضرور کریں، فیس بک پر سٹی 5 نیوز کے پیج کو ضرور لائک کریں تاکہ ہمارے پروگرام آپ کو بر وقت مل سکیں. ناظرین، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. چونٹا سٹی میں پہلی بار فزیو تھراپی کلینک کا آغاز، جہاں فالج، لکوہ، پیدائشی مسوری، پولیو، جام کندھا، اسپورٹس انجری، پٹھوں کا کھچاؤ، مہروں کے مسائل، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد، حرام مغز کی چوٹ، بچوں کا پیدائشی پاؤں مڑ جانا اور دیگر بہت سی بیماریوں کا علاج بغیر سرجری اور ادویات کے جدید مشینری، الٹرا ساؤنڈ تھراپی، ہیٹ تھراپی اور لیزر تھراپی سے کیا جاتا ہے. فوری معائنہ کے لیے ابھی وزٹ کریں احمد ویلفیئر ہسپتال، پھلورا روڈ، نزد پنجاب کالج چونڈا. مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 0333 5763 073.